بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غلط بولو تاکہ صحیح بول سکو۔ احمد اور اقبال بہت ہی اچھے دوست تھے، بچپن سے ہی انہوں نے اکٹھا پڑھا تھا، اور احمد جو ہے وہ بی اے کر گیا، لیکن اقبال نے اپنی تعلیم جاری نہ رکھی، وہ 8ویں کلاس میں ہی اسکول چھوڑ گیا۔ یوں ہوا یہ کہ ان کی دوستی تو برقرار رہی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ دونوں مل کر ایک دفتر گئے۔ جب دفتر میں پہنچے تو احمد کیا دیکھتا ہے کہ اقبال دھڑا دھڑ انگریزی بول رہا ہے، انگلش میں بات کر رہا ہے۔ خیر وہ وہاں خاموش رہتا ہے۔ جب دونوں دفتر سے باہر آتے ہیں تو احمد اقبال سے کہتا ہے کہ تم خواہ مخواہ میں غلط انگریزی کیوں بول رہے تھے؟ میں تمہیں دیکھتا رہا ہوں لیکن میں خاموش رہا کہ تم خواہ مخواہ غلط انگریزی بول کر اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ احمد کی ان باتوں سے اقبال بالکل بھی پریشان نہیں ہوتا، بلکہ اقبال جو ہے آگے سے مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو، اگر تم غلط بولو گے تب ہی صحیح بول سکو گے۔ اور یوں وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھ لینا، بے شک تم بی اے کیے ہوئے ہو، لیکن میں چونکہ بولتا ہوں اس لیے میں عنقریب انگریزی پر گرپ حاصل کر لوں گا، لیکن تم یہاں کے یہاں ہی رہو گے۔ یوں تقریباً 20 سال گزر گئے، اور 20 سال کے بعد احمد جو ہے جہاں تھا وہ وہیں تھا، لیکن اقبال بہت ہی اچھی انگریزی بول سکتا تھا اور کوئی بھی شخص اس کی انگریزی میں کوئی غلطی نہ نکال سکا۔ یوں نہ صرف اس نے اس فیلڈ میں ترقی کی، بلکہ اس سے پہلے ایک عام سی دکان ہوتی تھی اقبال کی، اور جب وہ 20 سال کے بعد اس کو دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ اس شہر کے اندر سب سے بڑا جو کارخانہ ہے وہ اقبال کا ہے۔ یہ اقبال کی جو نصیحت تھی احمد کو کہ غلط بولو تاکہ صحیح بول سکو، یہ صرف زبان کی حد تک نہیں ہے، جس طرح اس نے بھی اپنی زندگی کے اندر ثابت کر کے دکھایا۔ بالکل اگر اس چیز کو ہم اپنی زندگی کے اندر لے آئیں، چونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم ہچکچاتے ہیں، ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے سم ٹائم ہم صحیح بھی بول رہے ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سیلف کانفیڈنس کی کمی یا سیلف اسٹیم کی کمی، یا احساس کمتری کا شکار ہم ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ میں جو بھی بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں، میں جو بھی کروں گا غلط کروں گا، یعنی اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا۔ لیکن اکثر اس دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو نارملی بے دھڑک ہو کے بولتے ہیں۔ انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ وہ صحیح بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں، بس وہ بولتے جاتے ہیں، اور اسی طرح جب زندگی میں کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کیے جاتے ہیں۔ انہیں اس چیز کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، چونکہ انسان جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے نہیں سیکھ کے آتا، وہ اس دنیا میں آ کے سیکھتا ہے، اور جب تک وہ غلطیاں نہیں کرے گا وہ نہیں سیکھ۔ ایک چھوٹے سے بچے کی آپ مثال لے لیں تو بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے تو وہ گرتا ہے، ایک مرتبہ گرتا ہے، دوسری مرتبہ گرتا ہے، ماں اس کی انگلی پکڑتی ہے، ہم اس پہ ہنستے بھی ہیں، لیکن وہ چلتا رہتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے کام جو بھی اس کے سامنے آتا ہے وہ کرتا ہے، آہستہ آہستہ وہ سیکھتا ہے۔ جب وہ بولنا سیکھتا ہے، اسپیشلی اگر اس وقت دیکھیں تو اس کی زبان جو ہے اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، وہ پتہ نہیں امی کو ابو کہتا ہے، ابو کو امی کہتا ہے، اسی طرح دادی کو بھی ابا کہتا ہے، جو اس کی زبان پہ چڑھ جائے وہی وہ بولتا رہتا ہے۔ لیکن ہم خوش ہوتے ہیں، ہم خوش اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ بولنا سیکھ رہا ہے۔ اسی طرح جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں کس چیز کی شرم ہوتی ہے؟ کیا ہمیں یہ شرم محسوس ہوتی ہے کہ لوگ ہماری باتیں بنائیں گے، ہم پہ تانے کسیں گے؟ تو کسنے دیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ اپنے آپ کو ان کاموں میں نہیں ڈالیں گے، یعنی کام کرنا شروع نہیں کریں گے، ہچکچاتے رہیں گے، تو پھر سٹارٹ کبھی نہیں آئے گا، اور جب تک آپ سٹارٹ نہیں لیں گے اینڈ بھی کبھی نہیں آئے گا۔ اور سٹارٹ ہمیشہ جب انسان لیتا ہے تو اس میں اتنی زیادہ پرفیکشن نہیں ہوتی، وہ آہستہ آہستہ ود دا پیسیج آف ٹائم سیکھتا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس کی بہت زیادہ اپنی زبان پہ گرپ آ جاتی ہے، یا پھر جو بھی وہ ہنر سیکھ رہا ہے، جس طرح کے بھی اس کا کام ہے، اس پہ وہ ایک اچھی گرپ حاصل کر لیتا ہے۔ یوں زندگی اس کی آسان رہتی ہے۔ لیکن ہم بھی اگر احمد کی طرح بی اے کر کے یا ایم اے کر کے یا کوئی ڈگری لے کے ہم ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور اس چیز سے ڈرتے رہیں کہ جناب ہم تو نہیں بول سکیں گے، ہمارے لیے تو یہ مسئلہ ہوگا، تو یقین کریں واقعی میں کسی بھی فیلڈ میں، صرف بولنے کی حد تک نہیں بلکہ کسی بھی حد تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو جملہ ہے کہ غلط بولو تاکہ صحیح بول سکو، اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ غلط کرو تاکہ صحیح کر سکو۔ جو بھی زندگی کا کام ہے، اگر آج تک آپ ہچکچاتے رہے ہو، خواہ وہ کوئی کاروبار شروع کرنے میں، کوئی بزنس شروع کرنے میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نیا ویڈیو بناتا تھا تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ یار پتہ نہیں اس کو لوگ پسند کریں گے یا نہیں کریں گے۔ ابھی بھی اگر میں یہ سوچ کے بولوں
کہ پتہ نہیں میں کس طرح بول رہا ہوں گا، تو کیمرے کو فیس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جس طرح کیمرے کو فیس کرنے کا ایک بندے کو ٹرک بتائی جاتی ہے کہ یوں سمجھو کہ یہ ایک آپ کا دوست ہے اور اس کے ساتھ آپ نارمل گفتگو کر رہے ہو، تو یہی چیز ہوتی ہے جب بندہ نارمل گفتگو کر رہا ہوتا ہے، نارمل ٹاک کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت انسان یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ میں صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں،